أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم، اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے۔ ہم سیرت النبی کے سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنا تھا۔ کفار نے دارالندوہ میں، جو کہ قریش کی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی، وہاں پہ تمام سرداروں نے اکٹھے ہو کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ منصوبہ 26 صفر 14 نبوی کو بنا تھا، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے تقریباً 2.5 ماہ بعد۔ اسی دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، حضرت ابو بکر کو اطلاع دی، اور رات تک آپ نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ رات کے وقت وہی 25 سردار جو تھے، ان میں سے ایک ایک جوان آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، امانتیں ان کے سپرد کی، اور خود نکل گئے۔ جاتے وقت وہ سورہ یاسین کی آیت بھی پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے سروں میں مٹی بھی ڈالتے جا رہے تھے۔ وہاں سے آپ اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر پہلے ہی تیار تھے، حضرت ابو بکر کو لے کے غار ثور کو پہنچ گئے۔ یہ سارا کام راتوں رات ہو گیا۔ اب غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر پہنچے، تو حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے، آپ ذرا یہاں پہ ٹھہریے۔ ویسے بھی راستے میں یوں ہوا کہ جگہ پتھریلی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ آپ کے پاؤں کے نشانات زمین پر نہ پڑیں۔ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے آپ کو اٹھا لیا اور اٹھا کر غار تک پہنچے۔ اب غار پر پہنچ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں انتظار کیجئے، میں ذرا غار کو صاف ستھرا کر لوں، آپ کے بیٹھنے اور لیٹنے کے قابل بنا دوں۔ حضرت ابو بکر نے اندر جا کر اس کی ذرا صفائی کی، اس کے اندر کئی سوراخ تھے، انہیں بند کیا، اپنا کرتا پھاڑا اور اس کے ساتھ سوراخ بند کرتے گئے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں بلایا کہ آپ یا رسول اللہ، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اب حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت ابو بکر جو ہیں، انہوں نے وہ جو ایک سوراخ باقی بچا تھا وہاں پہ اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ یا کوئی کیڑا مکوڑا نکل کے ڈس لے۔ وہی ہوا جس کا حضرت ابو بکر کو فکر تھا۔ آپ کو کسی سانپ نے ڈس لیا اسی انگوٹھے کی جگہ پر۔ حضرت ابو بکر کو خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے ہلے تک نہیں، ساری تکلیف خود برداشت کی۔
لیکن ہوا یہ کہ اسی تکلیف کی شدت میں آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑا اور وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑا. آپ کی آنکھ کھل گئی. پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا. وہ جگہ بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی کسی نے کاٹا ہی نہ تھا. اب یہ تو غار کے اندر ہو رہا ہے. کفار نے صبح کے وقت جب دیکھا کہ دن چڑھ گیا ہے اور اللہ کے رسول باہر نہیں نکلے، اندر گئے، جا کے دیکھا تو حضرت علی آپ کے بستر پر لیٹے تھے. حضرت علی سے پوچھا سختی سے کے ساتھ کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے علم نہیں، اور واقعی حضرت علی کو علم نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی غائب ہے. حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت اسما باہر نکلی. ابو جہل نے حضرت اسما کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی جو تھی وہ بھی گر گئی. لیکن انہیں بھی علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں. خیر جی، اب کفار کا غصے کے مارے برا حال تھا. اعلان کر دیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ ہمارے پاس لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. کفار غصے میں پاگل ہو گئے، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. کچھ لوگ انعام کے لالچ میں آپ کو ڈھونڈنے لگ پڑے، وادیوں میں، پہاڑوں میں، نشیب و فراز میں، اونچی اور نیچی جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا جا رہا تھا. کھوجی جو تھے وہ بھی کھوج لگا رہے تھے کہ آپ کے پاؤں کے نشانات ہمیں مل جائیں. وہ آپ کے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے غار تک آ پہنچے. غار سے کچھ ہی دور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار کے دہانے پر جالا بن دے. وہاں پہ ایک درخت اگایا. 2 کبوتریاں جو تھیں وہاں کھڑی تھیں. کفار نے دور سے دیکھا کہ یہاں پہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک درخت اگا ہوا ہے، یہاں پہ کبوتریاں جو ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے اندازہ لگایا یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. اور اندر سے حضرت ابو بکر پریشان ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ تھوڑا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے ہیں ما ظنک یا ابو بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ جن کا تیسرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں اور ادھر سے باہر لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. خیر جی، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، ایک درخت اگا ہوا ہے غار کے دہانے پر، اور وہاں پہ کبوتریاں بھی کھڑی ہیں، تو لوگ واپس چلے گئے. لوگ واپس چلے گئے. 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں چھپے رہے. اس عرصے میں حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ روزانہ وہاں پر آتے، اپنی بکریاں چراتے، اور رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس پہنچتے اور انہیں بکریوں کا دودھ پلاتے. ادھر سے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دے رکھا تھا. حضرت عبداللہ جو تھے یہ سارا دن تو مکے میں رہتے، رات ذرا گہری ہوتی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के पास आ जाते, उन्हें कुफ़ार मक्का के बारे में बताते, उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका आइंदा इक़दाम क्या होगा। समझदार आदमी थे, सारी रिपोर्ट आके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते और जब पिछला पहर होता तो वापस चले जाते। सुबह कुफ़ार मक्का के दरमियान करते। कुफ़ार मक्का यही समझते शायद ये हमारे अंदर ही सोए थे, और उधर से आमिर बिन फहीरा जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला के वापस जाने के बाद अपनी बकरियों का रेवड़ लेके वहाँ से चले जाते, ताकि उनके कदमों के निशानात बकरियों के निशानात के साथ ख़त्म हो जाए। हज़रत अबू बकर का सारा घराना जो था ये हिजरत के अमल में शरीक था। हज़रत अब्दुल्ला की बात तो मैंने आपको बताई है, इन्होंने तीनों दिन इसी तरह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट देते रहे। आमिर बिन फहीरा बकरियां चराते थे और वो अपनी बकरियों को वापस ले जाते थे। घर से निकलते वक्त हज़रत अस्मा जो आपकी बड़ी बेटी थी, उन्होंने आपके लिए ज़्यादा सफ़र तैयार किया। कोई और चीज़ ना मिली उसे बांधने के लिए तो अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टे के 2 हिस्से कर दिए और उसी से उनको बांध के तो ज़्यादा सफ़र जो था वो तैयार किया। इसीलिए हज़रत अस्मा का नाम ज़ातुन नताक़ैन पड़ गया। 3 दिन जब गुजर गए, और ये 3 दिन भी इसलिए आपने वहाँ पर गुजारे कि ताकि कुरैश का ज़्यादा गैज़ो गज़ब ठंडा हो जाए, और उसकी रिपोर्ट भी आपको हज़रत अब्दुल्ला के ज़रिए मिलती रही। 3 दिन जब गुजर गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर की रात को वहाँ से निकले। आप गारे सौर में जुमेरात का दिन और जुमे की रात को आप गारे सौर में पहुँचे थे। जुमे की रात आपने वहाँ गुजारी, हफ्ते की रात भी वहाँ पे गुजारी, इतवार की रात भी वहाँ पे गुजारी, और पीर को आप वहाँ से निकल पड़े। पीर की रात को अब्दुल्ला बिन उरैकत ऊँटनियाँ लेकर आ गया, जो कि हज़रत अबू बकर ने उसके हवाले कर दी थी, और उसके साथ आप मदीने की तरह रवाना हो गए। अब्दुल्ला बिन उरैकत मुसलमान तो ना था, लेकिन काबिल एतमाद आदमी था, उसे रास्तों का खूब इल्म था। तो उसके साथ पहले बात तय कर ली गई थी कि तुम हमें ऐसे रास्ते से लेकर जाओगे जो रास्ता आम मुसाफिर इस्तेमाल नहीं करते। अब उसने क्या किया कि आपको लेकर पहले तो जनूब की तरफ चला, जनूब की तरफ से होके फिर वो अपने बाईं तरफ हुआ और बहेरा अहमर के साथ साथ साहिल के करीब करीब उसने रास्ता इख्तियार किया। आप नक्शा ज़रा देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि हिजरत का रास्ता आम तिजारती रास्ते से डिफरेंट था। अब्दुल्ला बिन उरैकत चूँकि इन रास्तों का माहिर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की रहनुमाई में चल रहे थे। हिजरत का सफ़र जो है इसमें 4 लोग शामिल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उरैकत और आमिर बिन फहीरा, जो कि हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम थे। ये लोग 2 ऊँटनियों पे सवार थे और जा रहे थे। रास्ता जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने बहेरा अहमर के साथ साथ वाला रास्ता जो था वो इख्तियार किया और मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो वाक़यात पेश आइए ज़रा उनको देख लेते हैं। जब आप वहाँ से निकले हैं तो अगले ही दिन आपको रास्ते में एक शख्स मिला। आपने उससे पूछा, क्या दूध मिलेगा? तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है? वो कहने लगा, नहीं, मेरी बकरियों में दूध नहीं है, मेरे पास तो एक ऊँटनी है जो कि दूध नहीं देती, लिहाजा दूध का सवाल ही पैदा नहीं होता,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि अपनी ऊँटनी लाओ जो दूध नहीं देती थी। आपने क्या किया कि उसके थन पे हाथ फेरा, दुआ की, एक बर्तन लिया और उसमें दूध दोहा। अल्लाह की कुदरत, उस ऊँटनी के थन जो थे वो दूध से भर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, सबको पिलाया। वो शख्स जो था ये मोजज़ा देख के कहने लगा कि आप कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। वो कहने लगा आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है वो नबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और वो कहने लगा कि मैं आपकी पैरवी करना चाहता हूँ। आपने कहा अभी नहीं, अभी तुम जाओ, जब तुमने सुना कि इस्लाम की दावत गालिब आ गई है फिर तुम हमारे पास चले आना। आगे गए। ये हज़रत अबू बकर इस हदीस को रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरा दिन था, गार से निकले हुए, तो हमें रास्ते में एक चट्टान नजर आई जिसके नीचे साया था। हमने सोचा कि यहाँ पे पड़ाव डाल लेते हैं, क्योंकि सारी रात सफ़र किया था और सुबह से लेकर दोपहर तक भी सफ़र कर रहे थे। हज़रत अबू बकर ने जगह को साफ़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे बिठाया और अपने आसपास देखने लग पड़े। हिजरत के सफ़र में कभी आगे होते थे, कभी पीछे होते थे, कभी दाएं होते थे, कभी बाएं होते थे। चारों तरफ से चौकन्ना रहते थे कि कहीं किसी तरफ से दुश्मन ना आ रहा और आप पकड़ ना लिए चले। खैर जी, वहां पे हजरत अबू बकर ने एक चरवाहे को देखा। चरवाहे से दूध लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, इंतज़ार किया कि जब तक वो जाग पड़े, उन्हें दूध पिलाया। और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया यहाँ तक कि मेरा दिल खुश हो गया। हिजरत के सफ़र का तीसरा दिन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे माबद के खैमे से हुआ। उम्मे माबद एक मेहमान नवाज खातून थी। इनका घर जो था ऐसी जगह पे वाक़या था जहाँ से तिजारती काफ़िले गुजरते रहते थे। ये अपने खैमे में बैठी होती और आने जाने वालों की मेहमान नवाजी करते। इस हवाले से मारूफ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इनके खैमे से हुआ। उनसे पूछा कि क्या कुछ खाने को मिलेगा? वो कहने लगी कि बकरियां सारी जो हैं वो चरने के लिए बाहर गई हैं और घर में सिर्फ एक बकरी है जो कि बीमारी की वजह से उनके साथ नहीं जा सकी, और चूंकि वो बीमार थी दूध भी उसका कोई नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इजाज़त मांगी कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उसका दूध धो लूँ। उन्होंने इजाज़त दे ली। देख लो, अगर ये दूध देती है तो ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उसके थन पे हाथ फेरा और दूध धोना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा प्याला जो था वो दूध से भर गया। पहले उम्मे माबद को दूध पिलाया, फिर अपने साथियों को दूध पिलाया, और जब सबका पेट भर गया तो फिर आपने दोबारा बकरी को दुहा। अब वो प्याला जो बहुत बड़ा था वो फिर दूध से भर गया, तो वो आपने उम्मे माबद को दिया कि वो इसको घर में रख ले, यानी ये उसके एहसान का बदला था। तो आप आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद उम्मे माबद के शौहर अबू माबद घर आए और उन्होंने घर में दूध देखा। उन्होंने कहा ये दूध कहाँ से आया? उम्मे माबद ने बताया कि हमारे पास एक शख्स आया था और उसी ने ही ये दूध धोया है और उसी ने ही खुद भी पिया और हमारे लिए भी उसने दूध रख दिया। हालांकि वो बकरी जो थी वो इतनी कमज़ोर थी कि कमज़ोरी की वजह से वो दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए भी नहीं जा सकते। वो बड़े हैरान हो। उन्होंने पूछा ज़रा मुझे उसका हुलिया तो बताओ। उम्मे माबद ने
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا، اور ام معبد نے یہ اتنے خوبصورت الفاظ میں حلیہ بتایا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ام معبد کہنے لگی، ان کا چمکتا ہوا رنگ تھا، تابناک چہرہ تھا، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، بھاری آواز، لمبی پلکیں، خاموش رہیں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، جیسے لڑی سے موتی جھڑ رہے۔ انہوں نے اور بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں تفصیل بتائی۔ ابو معبد کہنے لگے، یہ تو وہی صاحب ہیں جن کے بارے میں قریش نے اعلان کر رکھا ہے، اگر یہ مجھے مل گئے میں ان کا ساتھ دوں گا۔ خیر جی، آگے چلے تو سراقہ بن مالک بن جوشم سے ملاقات۔ یہ سراقہ بن مالک جو تھے، یہ بنی مدلج کے سردار تھے۔ ان کے پاس قریش کی طرف سے قاصد آیا کہ اس حلیے کے آدمی کو اگر کوئی پکڑ لے تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے ساحل کی طرف کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں انعام کا اعلان کیا گیا۔ سراقہ بن مالک جو تھا، یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ سراقہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ انعام میں کیوں نہ حاصل کروں۔ اس شخص کو یہی کہا کہ نہیں، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ خود گھر گئے، گھر جا کے اپنا گھوڑا لیا، اپنا نیزہ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں انعام کی خاطر چل پڑے۔ اب جب ان کے پیچھے چلے، قریب پہنچے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر جو تھے وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ جب سراقہ بن مالک جو تھے یہ آپ کے قریب ہوئے تو آپ کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ حالانکہ وہ زمین جو تھی وہ دلدلی نہ تھی، سخت زمین تھی۔ یہاں بھی اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ سراقہ کہتے ہیں، میں نے اپنا تیروں کا تھیلا نکالا، قسمت کا حال معلوم کرنا چاہا، تو جو مجھے حال کا پتہ چلا وہ میری پسند کے مطابق نہیں تھا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ والی کوشش کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ اپنے جو انہوں نے تیروں سے فال معلوم کی تھی اس کے خلاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہاں جا کے جب دیکھا کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہیں، گھٹنوں تک اترے، اسے ڈانٹا، بڑی مشکل سے اس نے اپنے پاؤں زمین سے نکالے۔ مراد یہ تھی کہ اب یہ گھوڑا آگے نہیں چل سکتا۔ سراقہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال غالب آ گیا کہ یہ جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یہ واقعی نبی ہے اور ان کا دین غالب آئے گا۔ خیر جی، انہوں نے کیا کیا، امان کی دعوت کے ساتھ ان کو پکارا کہ یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان سے بات چیت شروع کرتے اور انہیں زیادہ سفر اور سامان کی پیشکش بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ سفر اور کوئی سامان تو نہ قبول کیا، لیکن اتنی درخواست ضرور کی کہ ہمارے بارے میں کوئی پیچھے سے آ رہا ہو تو اس کو ہمارے بارے میں نہ بتائیے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے پروانہ عمل لکھ دیجیے، کیونکہ وہ دل میں یقین کر چکے تھے کہ یہ نبی ہیں اور ان کی دعوت غالب آ کے رہے گی۔ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ یہ یقین کر چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے، مجھے پروانہ راہداری لکھ دیجیے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें परवाना राहदारी भी लिख दिया, परवाना अमन भी लिख दिया। और ये लिखने वाले आमिर बिन फहीरा थे, जो हज़रत अबू बकर के गुलाम आपके साथ थे। उन्होंने चमड़े के एक टुकड़े पर इनको ये परवाना अमन लिख दिया। जब ये जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, सुराका, वो वक़्त कैसा होगा जब तुम कैसरो किसरा के कंगन पहनोगे। उस वक़्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के वादों पर यकीन कामिल था। हालांकि ज़ाहिरा तौर पे हालात देखें तो आप अपनी नकद जान बचा के हिजरत का सफ़र कर रहे हैं। ऐसे वक़्त में आप सुराका बिन मालिक को कैसरो किसरा के कंगनों की खुशखबरी दे। ये जो फतह है ये हज़रत उमर के दौर में हुई, और हज़रत उमर ने फिर उस वक़्त सुराका बिन मालिक बिन जोशम को बुलाया और उन्हें कैसरो किसरा के कंगन पहनाए। उनको ये खुशखबरी ये हिजरत इसी वक्त दी गई। बहरहाल जी आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। ये सुराका बिन मालिक सुबह के वक़्त तो जान लेने के लिए और 100 ऊँटों का इनाम लेने के लिए आपके दुश्मन बनकर आए थे, और दिन के आखिरी हिस्से में आपके मुहाफिज बन गए। आगे चलते हैं। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा असलमी मिले। ये हज़रत बुरैदा जो थे ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई इरादा बदल गया। आपने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहने लगे मेरा नाम बुरैदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा हमारे मामले ठंडे और सलामत हो गए। फिर पूछा किस कबीले से हो, वो कहने लगे बनु असलम से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा हमारे मामले सलामती वाले हो गए। फिर पूछा किस ख़ानदान से हो, उन्होंने कहा बनु सहम से। सहम अरबी ज़ुबान में तीर को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारी तो किस्मत का तीर निकल आया। बहरहाल इनसे जब बातचीत हुई नकद जान हार थी। कहाँ आपको कत्ल करने के लिए निकले थे, कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और कलमा पढ़ लिया। न सिर्फ खुद ईमान लाए बल्कि इनके साथ अपनी कौम के 70 जवान थे, वो तमाम के तमाम ईमान। आगे चलते हैं। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम मिले। ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो थे ये अशरा मुबशरा में से हैं। ये शाम की तरफ तिजारत के लिए गए थे, वहां वापस आ रहे थे। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अबू बकर को सफ़ेद रंग के कपड़े पेश किए, उनका तोहफा दिया। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठे होते, हज़रत अबू बकर पीछे बैठे होते। कोई शख्स अगर हज़रत अबू बकर से पूछता कि ये तुम्हारे आगे कौन बैठा है, तो हज़रत अबू बकर उसे कहते कि ये मुझे रास्ता बताने वाला है। और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता ही तो बताने आए थे। ये रास्ते दुनिया के भी थे, रास्ते आखिरत के भी थे। इस तरह करके आपका सफ़र जो है वो मुकम्मल हुआ। 8 दिन आपको हिजरत के सफ़र में लगे, और ये जो हिजरत के वाक़यात हैं ये इन्हीं 8 दिनों में वक़ू पसीर होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिनों के बाद कुबा की बस्ती मदीने से 3 मील के फासले पर। रास्ते में आप वहाँ पर पहुँचे और वहाँ कलसूम बिन हदम के घर में ठहरे। इनका ताल्लुक बनी अमर बिन औफ से था। जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं
مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، آپ کے استقبال کیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان پہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور وحی کے بعد آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے، جبریل بھی ان کے ساتھی ہیں، اور نیک مومن بھی ان کے ساتھی ہیں، اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے، نعرہ تکبیر بلند ہو رہا تھا، مسلمانوں نے قبا میں بھی آپ کا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 دن تک آپ نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی، اس کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، یہ وہی مسجد تھی۔ آپ نے وہاں ٹھہر کے بنو نجار کو بلایا۔ بنو نجار جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق بھی اس قبیلے سے تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے اسی قبیلے میں نکاح کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کو بلا بھیجا۔ وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا قیام جو تھا 5 دن تک، وہاں پہ آپ 8 ربیع الاول پیر کے دن پہنچے تھے۔ جمعہ کے دن وہاں سے نکلے تھے، پیر کے دن پہنچے تھے، اور 5 دن قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جمعے کا وقت آ گیا، آپ نے وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھائی۔ پہلا یہ جمعہ تھا جو کہ اسلام میں ہوا، اس میں تقریباً 100 لوگ شامل تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو تھا مدینے کی طرف تھا۔ مدینے کے لوگوں کو جب سے پتہ چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، تب سے مدینے کے لوگ آپ کا روزانہ انتظار کرتے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے انتظار کے لیے باہر نکل آتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ اس دن بھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کا تھا۔ قباء میں آپ 8 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور مدینہ میں آپ 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے۔ دن جمعے کا تھا۔ آپ عصر کے وقت مدینہ پہنچے۔ لوگ جو تھے آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی، مسلمانوں تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اس کی آواز کے بعد سارے مسلمان دوڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اس شام سے داخل ہوئے کہ آپ نے وہ سفید لباس پہنا ہوا تھا جو زبیر بن عوام نے آپ کو اور حضرت ابو بکر کو تحفے میں دیا، اس سے چاندنی چھٹک رہی تھی۔ آپ کے دونوں طرف بنو نجار کے لوگ تھے جو کہ اسلحے سمیت تھے۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ کسی کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی تھی، شان و شوکت دکھانی ہوتی تھی،
تو اسلحے سمیت اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بنو نجار کے لوگ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی تھے، آپ کے بائیں بھی تھے، اور وہ 100 لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جواں پڑا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو لوگ اکٹھے ہوتے گئے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینے میں جب داخل ہوئے ہیں ایک پورا جلوس آپ کے ساتھ تھا۔ ویسے بھی آپ نے قباء میں انصار مدینہ کو پیغام بھیج دیا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے تھے۔ تو جب آپ مدینے داخل ہوئے ہیں اس شان کے ساتھ آپ داخل ہوئے ہیں، ایک فرما روا کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، اور پھر آپ کا جیسا استقبال ہوا ویسا دن کبھی مدینے نے دیکھا نہیں تھا۔ بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں، دلہنیں چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اور وہ دیکھ رہی تھیں یہ کون آ رہا ہے۔ بچیاں اس وقت گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیہ کی اوٹ سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھیں، لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے، آپ کو سلام کا تحفہ دیتے، اور سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ اب اونٹنی جو تھی وہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہی تھی، وہ بنو ساعدہ کے علاقے سے گزری، وہ بنو خزرج کے علاقے سے گزری۔ ان لوگوں نے آپ کو دعوت دی، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم آپ کی بڑی اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ویسے تو برادہ اسلمی جو تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے بھی آپ کو دعوت دی تھی، یا رسول اللہ میرے مہمان بن، لیکن آپ نے کسی کی بھی دل شکنی گوارا نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ مجھے لے جائے گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ بنی ساعدہ کے علاقے سے گزرے، آپ جو تھے بنو خزرج کے علاقے سے گزرے، آپ بنو نجار کے علاقے سے گزرے۔ بنو نجار جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے ننیال والے تھے، تو بنی نجار ہی کے علاقے میں ان کی جو اونٹنی تھی وہ آگے جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی، آپ اس کے اوپر سے نہیں اترے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی، پھر وہ آگے کو گئی، پھر اس نے چکر لگایا اور پھر آگے اسی جگہ پر پھر بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اب اس کے اوپر سے اترے۔ قریب ہی ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری نے آپ کا سامان لے لیا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، اور اسد بن زرارہ جن کا ذکر ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پکڑ لی، اور پھر وہ اونٹنی ان کے پاس ہی تھی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلے گئے، وہاں پہ آپ کا جو قیام تھا 7 مہینے تک۔ اب ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ کتنی محبت اور کتنی احترام سے رہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کا گھر جو تھا 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ چاہیں تو آپ رہائش اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی رہائش پسند کی اور اوپر والی کمرے میں حضرت ابو ایوب انصاری اپنے اہل کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کچھ پریشان سے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ
نیچے ہوتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ہوتے ہیں. ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آپ کے اوپر سوتے ہیں تو آپ کی تو بے ادبی ہوتی ہے، ہم آپ کے اوپر سو رہے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بستر ہے وہ بالکل کونوں پہ بچھاتے ہیں، لیکن کونوں پر بچھانے سے بھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاؤں شاید آپ کے اوپر آئیں گے. تو یا رسول اللہ ہم تو رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر گزارتے ہیں دیواروں کے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو، تم نیچے آ جاؤ. انہیں یہی خیال تنگ کرتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی کہیں بے ادبی تو نہیں کر رہے کہ آپ کے اوپر ہمارا جسم یا ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ آپ کے جسم کے اوپر ہو، کیونکہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلے والی منزل میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ پھر تم نیچے آ جاؤ. آپ پھر اوپر چلے گئے. کھانے کے وقت میں ہوتا کیا تھا کہ ہر وقت آپ کا جو کھانا ہوتا تھا وہ کئی لوگوں کے گھروں سے آتا تھا. ایک وقت میں 4 لوگوں کے گھروں سے کھانا آ رہا ہوتا تھا. پیالہ آ جاتا تھا کھانے کا، اور وہ ابو ایوب انصاری جو خود پکاتے تھے اس کے ساتھ وہ بھی شامل فرما لیتے تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری خاص طور پر اس جگہ سے کھاتے تھے جہاں پہ وہ آپ نشانات پاتے کہ آپ نے وہاں سے کھایا ہے تبرک کے طور پر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا اکیلا ابو ایوب انصاری کا نہیں ہوتا تھا، ہر کھانے کے وقت میں 3-4 برتن لوگوں کے گھروں سے آ جاتے تھے. تو اس محبت اور اس عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر رہے. اب مدینہ آنے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی. اس کا ذکر ویسے ہم آگے جا کے کریں گے. اس وقت صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے. آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرائی اور ساتھ ہی آپ نے اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو بھیجا تاکہ وہ ان کے گھر والوں کو بھی لے آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے لیے نکلے ہیں تو آپ اکیلے نکلے چھپتے چھپاتے ہو. زید بن حارثہ جو تھے وہ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا، اس کے علاوہ اپنے بیٹے اسامہ بن زید، ام ایمن، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا. ان کو لے کر مدینے پہنچ گئے. ادھر سے حضرت ابو بکر نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ وہ حضرت ابو بکر کے گھر والوں کو مدینہ لے آئے. اس طرح کر کے یہ لوگ جو تھے مدینہ میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے، حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے، اور حضرت عائشہ بھی مدینے پہنچی بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری بھی کرتے. اصل بات یہ تھی کہ یثرب، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اس کی آب و ہوا اچھی نہ تھی. ویسے علاقہ زرخیز تھا، کھجوروں کے باغات تھے، لیکن آب و ہوا جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. یہاں پہ جو لوگ آتے تھے انہیں بخار چڑھ جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر بھی بیمار ہوئے، حضرت بلال بھی بیمار ہوئے، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئی. حضرت عائشہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے بال تک جھڑ گئے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادت کی تھی اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مدینہ کو اتنا محبوب بنا دے جیسے تو نے ہمارے لیے مکے کو محبوب بنایا. اللہ تعالیٰ اس کے سا اور مد میں برکت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آب و ہوا اچھی کرتے اور اس کے بخار کو جوفا کی طرف منتقل کرتے. جوفا جو تھا یہ یہود کا علاقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی
اور مدینہ کی آب و ہوا جو تھی وہ اب اچھی ہو گئی۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابو بکر بھی بخار کا شکار ہوئے، حضرت بلال بھی، حضرت عائشہ بھی بیمار ہوئیں، یہاں تک کہ ان کے بال جھڑ گئے، بعد میں پھر ان کے بال دوبارہ نکلے۔ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے خاندان کو مدینہ میں بلا لیا گیا، اور پھر ان کی یہ بیماری کے بعد صحت بھی ہو گئی۔ مدینے کے جو اس وقت سیاسی حالات تھے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں۔ مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے، اس کے علاوہ یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے۔ اوس جو تھے ان کی تعداد کم تھی، خزرج کی تعداد زیادہ تھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج ہمیشہ آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہ جنگ کبھی ختم ہی نہ ہوتی تھی، کیونکہ عرب لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح بے چین رہتی ہے، تو لہٰذا اولاد اپنا سب سے بڑا فریضہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اگر اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی روح کو پرسکون کرنے کے لیے وہ اس کا انتقام لے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ ان کی مشہور جو جنگ ہے، جنگ بعاث، 110 سال تک چلی۔ ان کے ساتھ ساتھ مدینے میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ 3 بڑے بڑے قبائل مدینے میں رہتے تھے۔ اب جو اوس اور خزرج تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی آپس میں جنگ رہتی تھی، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ عبداللہ بن ابی کی سرداری پر متفق ہو چکے تھے، اور یہ پہلا موقع ایسا آیا تھا کہ یہ دونوں قبائل ایک سردار کی سرداری پر متفق ہوں، ورنہ اس سے پہلے تو ان کی جنگ ہی چلتی تھی۔ یہ متفق ہو چکے تھے، لیکن ابھی عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو کی بادشاہت کا اعلان نہ کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینے کا کوئی گھر بھی ایسا نہ تھا جس میں اسلام نہ داخل ہو چکا ہو۔ مدینے کی اکثریت مسلمان تھی، اور آپ فطری طور پہ ان کے رہنما تھے، ان کے حکمران تھے۔ آپ ایک حکمران کی حیثیت سے ہی مدینے میں داخل ہوئے تھے، اور ایک حکمران کی حیثیت سے ہی آپ کا استقبال ہوا تھا۔ اب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ حسد کی وجہ سے جل بھن گیا، کیونکہ اس کی بادشاہت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ آغاز میں تو عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی دشمنی ظاہر تھی، اور اس کی دشمنی کا اظہار بھی ہوتا رہتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اپنے فرشتے بھیج دیے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے یہ سوچا کہ میں مسلمانوں کا مقابلہ طاقت کے میدان میں نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے دھوکہ دینے کا سوچا۔ جنگ بدر کے اگلے ہی دن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، جبکہ دل میں کفر موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 2000 نوجوان لڑنے والے اس کے ساتھ تھے، یعنی یہ طاقتور تھا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے اس کی سرداری پہ متفق ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ مدینے میں آپ کا سامنا ایک اور شخص سے بھی تھا۔ یہ شخص ابو عامر راہب تھا۔ ابو عامر راہب جو تھا یہ عیسائی تھا، اور اس کو
ایک دینی رہنما کی حیثیت سے بہت عزت ملی ہوئی تھی. تمام مدینے کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ساتھ ابو عامر راہب جو تھا اس کو بھی بڑی سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ اب ایک دینی رہنما کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر لوگ جانیں نثار کر رہے تھے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ابو عامر راہب تو اپنی اسی دشمنی کی حالت میں ہی مرا. عبداللہ بن ابی بھی دشمنی کی حالت میں ہی مرا، لیکن ان کی اولادیں جو تھیں وہ مسلمان ہو گئی. ابو عامر راہب کا بیٹا حنظلہ جو تھے وہی غسیل الملائکہ ہے. اگلی بات دیکھتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے مذہبی حالات کچھ تو آپ نے ابو عامر راہب کے حوالے سے دیکھ لیا، اور کچھ یہود کے حوالے سے دیکھتے ہیں. یہود جو تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے وہ مدینے میں رہائش کرتے تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. اور ان کا وہاں کی جو معاشرت ہے، وہاں کی جو سیاست ہے اس میں بھی بڑا اثر تھا، وہاں کی معاشرت میں بھی بڑا اثر تھا. ان کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی. ویسے بھی یہود جو تھے یہ اہل علم تھے، اہل کتاب. انہیں اس بات کا احساس تھا کہ مدینے کے عام لوگ تو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اور ہم پڑھے لکھے ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، اور اہل علم ہونے کی حیثیت سے جو مدینے کے عوام تھے ان کے اوپر اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے. دوسری بات یہ تھی کہ یہود جو تھے یہ بڑے آرگنائزڈ تھے. یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر بڑے منظم انداز میں، اور ان قلعوں کے اندر انہوں نے اپنی تمام ضروریات کی اشیاء جو تھیں وہ وہاں رکھی ہوتی. انہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا تھا. اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے، جیسے آج کل گیٹڈ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ہی ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی اسکول بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر ہی بازار بھی ہوتے ہیں. رہنے والوں کو تمام ضروریات زندگی وہیں سے پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ یہود جو تھے یہ اس دور میں بڑے بڑے قلعوں میں، اور ان قلعوں کے اندر ان کی تمام ضروریات زندگی کا سامان ہے، اور یہ بڑے منظم انداز میں اکٹھے ہو کر رہتے تھے. اکٹھے ہو کر رہنے کی وجہ سے ان کی قوت جو تھی وہ بہت بڑھ جاتی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ عام طور پہ ایسے پیشے اختیار کرتے تھے جن کی معاشرے کو بڑی ضرورت ہوتی. مثلاً لوہار، بڑھئی، سونار، تعمیرات کے ماہر، ان کے اس طرح کے پیشے تھے، اور ان پیشوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں اہمیت اختیار کرتے تھے کیونکہ تمام لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. مدینے کے عام لوگ جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. مدینے کی آب و ہوا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا زرخیز تھی، وہاں کھجور کے باغات تھے، تو مدینے میں عام لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے. لیکن یہ یہود اس طرح کے پیشے انہوں نے اختیار کیا تھے. یہود کا ایک اور بہت بڑا کام یہ تھا کہ یہود جو تھے یہ مالدار تھے، سود خور تھے. یہ اسلحہ بناتے تھے اور اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ہر وقت اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے. یہ چونکہ سود خور تھے، جب بھی لڑائی کی یا جنگ کی تیاری ہوتی یہ سود پہ پیسہ قرض دیتے، اس کے بدلے میں ان کے باغات کو رہن رکھتے یا ان کی زمینیں رہن رکھ لیتے. اگلا جب سود کی قیمت نہ ادا کر سکتا تو یہ اس زمین کے یا اس باغ کے مالک بن جاتے. ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلحہ بیچتے تھے. اپنے اسلحے کے کاروبار کو چلانے کے لیے انہیں یہ ضرورت تھی کہ یہ مدینے کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں اور سود پہ پیسہ دیتے رہیں
اور اس طرح کر کے انہوں نے مدینے کی بہت سی جگہوں کے یہ مالک بنے، بہت سی زمینوں کے اور مدینے کے لوگوں کی بہت سی جائیدادوں کے یہ مالک بن چکے تھے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کے بعد کفار مکہ سے آپ کے کیسے معاملات چلے، وہاں پہ کیا حالات پیش آئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔